اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 38 ہے۔ اس رکوع کے 7 سوالات میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے انہوں نے خوف اور غم لکھا ہے، جبکہ قرآن مجید میں غم نہیں حزن کا لفظ ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ قیامت کے دن کس چیز کا خوف ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور ظاہراً، اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پہ نہ تو خوف ہے یعنی ڈر ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں کوئی ملال اور کوئی حسرت نہیں ہوگی ان کو۔ یہ آیت ہے 274، اور 274 میں خوف اور حزن بیان کیا گیا کہ یہ خرچ کرنے والوں پہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات جو بنیادی بات ہے وہ آغاز میں ہی آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ گزشتہ رکوعوں میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر اللہ کے لیے خالص ہو کر، ریاکاری نہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، انفاق، صدقات، خیرات، سب کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ بات میں نے بیان کی کہ زکوٰۃ کا یہاں پر بیان نہیں ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بیان ہے۔ اور اب جو ہم پڑھنے والے ہیں رکوع نمبر 38، اس کا آغاز تو انفاق سے ہوا، یعنی گویا کہ گزشتہ انفاق، صدقات اور خیرات پہ جو فضیلت بیان کی اور اجر اور انعام کو بیان کیا، اسے اختصار اور اجمال کے ساتھ یہاں پہ ایک دفعہ پھر بیان کر دیا، ایک یاد دہانی کرا دی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کلاس میں استاذ تفصیل کے ساتھ لیکچر دیتا ہے اور نیکسٹ کلاس میں اس لیکچر کی طرف اشارہ کر کے اجمالاً بیان کر دیتا ہے کہ بھئی گزشتہ ہم نے یہ بات کی تھی، تو یہ ایک یاد دہانی اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی اسلوب کو اختیار کرتا ہے، یعنی ایک مضمون کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور اس سے جب اگلا مضمون بیان ہوتا ہے تو اس سے پہلے مختصراً پچھلے مضمون کو ٹچ کر کے پھر اگلا مضمون شروع کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، جیسے تیسرے پارے کا آغاز ہوا وہاں سے ہی اس پر گفتگو شروع ہوئی، اور پھر اب چونکہ آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ ربا کا ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انفاق پر بات کی، اب اس کے بعد ربا پر بات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق خرچ کرنے کے ساتھ ہے، دینے کے ساتھ ہے، لیکن ایک خرچ کرنا وہ بے غرضی کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، یہ جو خرچ کرنا ہے ربا، یہ خود غرضی ہے اس میں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق کے بعد پھر ربا کا ذکر کیا، یعنی سود جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو سود کا پھر ذکر کیا۔ حالانکہ ظاہراً دیکھیں تو دونوں میں خرچ کرنا ہے، کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض پر وہ منفعت طے کرتا ہے، قرض پر منفعت کو، فائدے کو سود اور ربا کہتے ہیں۔ یعنی کوئی میرے پاس آیا
اپنی بنیادی ضرورت کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. میں نے اسے کہا کہ 1,00,000 روپیہ یہ میری طرف سے میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ مجھے لوٹائیں گے تو پھر آپ مجھے اس کے ساتھ 10,000 یا 20,000 اضافی کر کے آپ مجھے واپس کریں گے، یا پھر یہ کہ ہر مہینے سود بڑھتا چلا جائے گا. 1,00,000 ہے تو یہ 1,10,000 ہو جائے گا، پھر 1,20,000 ہو جائے گا، پھر 30 ہو جائے گا. تو اس کو ربا اور اس کو سود کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک شخص اپنے بھائی کو ضرورت مند کو دیتا ہے، لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو دینا ہے وہ غرض والا ہے، خود غرضی کے ساتھ ہے، ظلم اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن کے ساتھ ہے. لیکن پہلے جو بیان کیا گیا وہ خرچ کیا تھا؟ وہ بے غرضی، اخلاص، فی سبیل اللہ، اپنے بھائی کی مدد کی گئی کہ اللہ نے مجھے وسعت دی، اللہ نے مجھے قدرت دی، طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل عطا کیے، تو میرا بھائی ضرورت مند ہے، میری بہن ضرورت مند ہے، تو میں اس کی مدد کروں. تو یہ جذبہ انفاق فی سبیل اللہ میں ہے. تو چونکہ ربا میں خود غرضی ہے اور یہ جذبہ موجود نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ ربا حرام ہے، اور ربا کے مقابلے میں جو بے ہے، تجارت ہے، یہ حلال ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انفاق کے مضمون کو مکمل کر دیا، وہاں پر تفصیل سے بیان کر دیا، تو اب ربا سے پہلے پھر ایک آیت انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیان کر دی، اور پھر اجر اور ثواب کو بھی بیان کر دیا. پہلے بھی اجر کو بیان کیا، ایک بار پھر اس کو بیان کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، اور چھپ کر ظاہراً خرچ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہے، اور نہ یہ لوگ حزن و ملال کا شکار ہوں گے. اب سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی خوف، جس کا ترجمہ ہم ڈر کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے. یعنی مستقبل میں کوئی حادثہ اور کوئی پریشانی، اس کا جو ڈر ہوتا ہے فیوچر میں، فیوچر کے حوالے سے، اس کو خوف کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے. اور حزن، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ ماضی میں کچھ گناہ کیے تھے، نمازیں چھوڑی تھیں، کسی کا دل دکھایا تھا، اس کا حزن اور ملال دل میں رہ جاتا ہے کہ کاش میں ایسے کام نہ کرتا، میں نمازیں پڑھتا، میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتا، اللہ نے مجھے وسعت دی تھی، میں اس وقت ان کی مدد کرتا. تو یہ ماضی کے حوالے سے جو انسان میں ایک غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، ایک ملال ہوتا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ انسان میں ایک حسرت ہوتی ہے، تو یہ در حقیقت اس کو پھر حزن کہا گیا. اب یہاں پہ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ خوف اور نہ حزن، تو در حقیقت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا تو وفات کے وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا، یا پھر قیامت کی بات کی جا رہی ہے. اب قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف اور حزن کی بات کی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا کو زمین پر بھیجا، تو وہاں پہ ہی فرمایا کہ فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی ڈر ہوگا. اب یہاں پر ہدایت کی اتباع کی بات کی، پیروی کی بات کی، کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ زمین پر جائیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو فمن تابع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو پھر اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے کوئی ملال ہوگا. یہ سورۃ البقرہ میں فرمایا. اور اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کو آپ دیکھیے، اور یہ آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ کے اولیاء کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن کا شکار ہوں گے. اب اس کے آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی اور دوستوں کی جو نشانی ہمیں بتائی ہے وہ دو نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. اب تقوی کیا ہے اس پر میں کئی بار تفصیل سے بات کر چکا، لیکن ایک پہلو سے میں آج آپ کو بات تقوی کی مزید سمجھا دیتا ہوں. یعنی تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں نافرمانی، معصیت اور گناہوں سے دوری پیدا ہو اور نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہو. اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. میں نے آپ کو کئی بار یہ اس حوالے سے بتایا اور اس کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن مجید میں تقوی کا لفظ تقریباً ہر صفحے پر یوں کہہ لیجئے موجود ہے. ہر صفحے پر تقریباً یہ لفظ آتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی بڑی مشہور اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے. تو اس لیے اس کا جب معنی ہم متعین کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم سیاق و سباق سے اس کا معنی متعین کرتے ہیں، یا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تفصیل کو اور اس کی شرح کو بیان کر دیتا ہے. جیسے یہاں پہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ اللہ کے دوست ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم اللہ کے ولی یہ لفظ ہم اتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ اتنا مستعمل لفظ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک خاص قسم کا خاکہ بن گیا ہے ولی کے بارے میں، کہ وہ کوئی مجاور ہوگا، سجادہ نشین ہوگا، کوئی جبہ و دستار والی سرکار ہوگی، اور چہرے پر اس کا بڑا نورانی چہرہ ہوگا. اور یعنی یہ ہم نے ایک تصور سا ہم نے اللہ کے ولی کا، اللہ کے دوست کا ہم نے بنایا ہوا ہے. جبکہ قرآن مجید جب اس کو بیان کرتا ہے تو ایسی کوئی نشانی، کوئی علامت بیان نہیں کرتا. ایک شخص ہے، مثال کے طور پر وہ دکان پر بیٹھتا ہے، غریب سا آدمی ہے، پرچون کی دکان لگاتا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی ترکھان ہے، لیکن وہ شخص حلال روزی کماتا ہے، اپنے خدا سے ڈرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے حقوق جو اس پر اللہ نے لازم کیے ان کو ادا کرتا ہے. وہ بھی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی. تو یہ جو ہمارے ہاں اللہ کے ولی کا تصور یا تو مزار سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان مزارات اور درباروں پہ بیٹھے ہوئے جو یہ سجادہ نشین اور گدی نشین اور مجاور ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کا ولی آپ میں بھی کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہوگا، کوئی بازار میں موجود ہوگا، کوئی مسجد میں بیٹھا ہوگا، کوئی مدرسہ میں ہوگا، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی سکول میں، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، سڑک پر بیٹھا ہوگا، کسی ڈھابے پہ بیٹھا ہوگا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص تصور ہم اس کا اپنے ذہنوں میں رکھیں اور خاص کوئی اس کا کوئی تشخص ہوگا اور کوئی اس کا حلیہ ہوگا جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے ہاں یہ اللہ کا ولی ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ کا ہر وہ شخص اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے. تو یہ ہمارے جو بر صغیر کے خاص طور پر لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے ولیوں کا خود ہی ایک تصور قائم کر رکھا ہے جس کا کوئی تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اچھا، چند اور آیات میں اس پہ بیان کرنا چاہتا ہوں تقوی اس خوف اور حزن کے حوالے سے، کیونکہ قرآن پاک میں خوف اور حزن ان کو بہت سے مقامات، تقریباً میرا خیال ہے کہ 12 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خوف اور حزن کو دونوں کو بیان کیا گیا ہے. اب ایک اور مقام دیکھیے، سورۃ الاعراف ہے، قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 35. فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم. اب بنی آدم سے خطاب ہے. اما یاتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے کوئی میرا رسول آئے تو یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات کی تلاوت کریں گے میرے رسول. فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب آپ دیکھیے یہاں پر تقوی اور اصلاح کی بات کر لی، یہ سورۃ الاعراف ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 48. سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو، مرسلین کو، مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. فمن آمن واصلح، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی،
تو پھر آگے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن و ملال کا شکار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ایمان اور اصلاح کی بات کی، سورۃ الاعراف میں تقوی اور اصلاح کی بات کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ الاحقاف ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، پھر اس پر مستقیم ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ 41ویں سورت اور آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ اترتے ہیں، اللہ تخافوا، تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور ماضی کے کسی حزن اور ملال کا شکار بھی نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیں اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست۔ جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر ہوا، آمنوا وکانوا یتقون، وہاں پر ایمان اور تقوی کی بات ہوئی، اور آگے جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں آپ دیکھیے کہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ولی کوئی اور ہے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا اللہ کا ولی وہ کوئی اور ہے۔ تو اس تصور کو واضح کر لیجئے کہ کوئی شخص بھی ایک مزدور اینٹیں اٹھانے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اگر وہ حلال روزی کماتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے بچوں اور بیوی کے لیے جائز کماتا ہے اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، والدین کا خدمت گزار ہے اور اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، وہ مزدور بھی اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ حالانکہ اس کے کپڑوں سے ممکن ہے آپ کو پسینے کی بو آتی ہو، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، ایک ٹوٹے پھوٹے جوتے پہنے ہوئے اینٹیں اٹھا کر اپنے سر پہ وہ چھت پر لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، لا ینظر اللہ الی صورکم و جسدکم و اجسامکم، یا اجسادکم کے الفاظ آتے ہیں کہ نہ خدا تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں میں